ہواؤں کو چلاتے تھے ہوائیں چلنے شروع ہو جاتی، اگر روکتے تو وہ رک جاتی۔ وہ پرندوں کی آوازیں سنتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کے کیس سنا کرتے تھے، وہ کیڑوں کی آواز سنا کرتے تھے، مکوڑوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کر نکلے بارش کے لیے، دیکھا راستے میں ایک کیڑی جو کہ اللہ کے آگے وہ پکار رہی ہے، بارش مانگ رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ وہ تمہیں روند دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کیڑی کی بات سنی فوراً واپس لوٹ آئے۔ اور اسی طرح جب ہدہد پرندے نے کہا تھا، جس کو ہم درخان پکھی کہتے ہیں، لمبی چونچ والا، وہ پرندہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں فلاں شہر میں گیا ہوں، وہاں لوگ عورت کی پوجا کر رہے تھے، وہاں آگ کی پوجا ہو رہی تھی، وہاں سورج کی پوجا ہو رہی تھی، وہاں لوگ مختلف ربوں کو، مختلف چیزوں کو رب بنا کے وہ ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ جب یہ شکایت ہدہد نے کی، اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی ٹیکنالوجی، اتنا علم، اتنا عہدہ، اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی عقل، اتنا دماغ، اتنا علم سے نوازا کہ آپ پرندوں کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کیڑوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کی دعوت کروں، سب کو کھانا کھلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ انہوں نے جنوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، انسانوں کو، ہواؤں کو، ہر چیز کو یہ آرڈر کر دیا کہ جہاں سے بھی کہیں سے کوئی رزق اکٹھا ہوتا ہے تو یہاں پہاڑ بنا دو۔ 2-3 سالوں میں وہ رزق پہاڑ کی مانند بن گیا، گندم ہے، چاول ہے، جس کی جو خوراک تھی انہوں نے پہاڑوں کی مانند خوراک اکٹھی کر دی۔ کافی عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اب اپنی مخلوق چھوڑ دے، مخلوق کی دعوت ہے۔ دیکھیں ایک ہی فش، ایک مچھلی سمندر سے نکلتی ہے اور وہ پہاڑوں کی مانند جو رزق اکٹھا کیا ہوا تھا اس کے 2-2.5 لقمے کرتی ہے، اور پھر منہ آسمان کی طرف کر کے کہتی ہے یا اللہ پہلے تو بڑا رزق دیا کرتا تھا اور آج اتنا تھوڑا رزق دیا ہے کہ بھوک نہیں اتری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے یا اللہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، کوئی انسان کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں سارے انسانوں کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی نہیں کھلا سکتا، صرف وہ رب ہے جو سب کو کھلا رہا ہے۔ کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی بھوکا نہیں سوتا، سب کو وہ رب رزق دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔
ایک دفعہ یہ آیت پڑھی کسی زندیق کے سامنے، اس نے ضد کی کہ اللہ کس طرح رزق دیتا ہے، میں تو نہیں مانتا اللہ کس طرح رزق دیتا ہے۔ وہ دور جنگل میں جا کے ایک پہاڑی کے کونے میں غار میں جا کے سو گیا۔ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آج مجھے رب رزق کس طرح دیتا ہے۔ اچانک کچھ شکاری، کچھ حکیم، کچھ شناسی وہاں یہ پودے تلاش کر رہے تھے، بوٹیاں تلاش کر رہے تھے، وہاں پہنچے، دیکھا ایک انسان پڑا ہے، فوراً اس کے پاس پہنچے اور اس نے جان کے اپنا منہ بند کر لیا اور آنکھیں بند کر لی، اور انہوں نے اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کی، اس نے نہیں کھائی، تو انہوں نے اس کے دانت توڑ کے اس کو دودھ پلا دیا۔ وہ فوراً کھڑا ہو کے کہتا ہے